جب چلی ہے اخلاق مصطفیٰ کی تلوار جب چلی ہے تو بیوہ نے پڑھ لیا ہے تو بچہ نے پڑھ لیا ہے کلمہ میرے نبی کا کلمہ میرے نبی کا لاسٹ پروفیٹ آئے گا انتم سندیشہ آئے گا جو زمین کے بیچوں بیچ آئے گا اور وہ بڑے ہی بلوان شکتیمان تھا پربھاوشالی ہوگا وہ 3 شرطوں پر لوگوں سے میل جول کرے گا صلح کرے گا ایک ایشور کی عبادت کرو ایک ایشور کی بھکتی کرو ایک ایشور کی پوجا کرو ایک ایشور واد میں آستھا رکھ کر کے اپنے جیون کو گزارو اگر تم ایسا نہیں کرتے تو ہم میں اور تم میں بڑا فرق ہوگا او لوگو سنو سنو وہ انتم اوتار جو یہ سندیش دینے والے ہیں وہ وشنو یش کے گھر سومتی کے گربھ سے جنم لے گا ان کا کردار اتنا اچھا ہوگا ان کی بولی اتنی اچھی ہوگی ان کا سوبھاؤ اتنا پیارا ہوگا اتنا سندر ہوگا ان کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہوگا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی دیکھ کر ان کا دیوانہ بن جائے گا حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ آپ ذرا دیکھیں کہ پروفیٹ کی زندگی کیسے گزرتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ آپ نے سنا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ المکرمہ میں تھے اعلان نبوت کر چکے تھے صحن حرم میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اپنے ماننے والوں کو اپنے انویائیوں کو کچھ سندیش دے رہے تھے پیغام دے رہے تھے شکشا دے رہے تھے اتنے میں ایک اس میں سے اٹھ کر کے باہر جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں راستے میں 7 یا 12 سال کا بچہ روتا ہوا ملتا ہے وہ نوجوان وہ میرے نبی کا عاشق اس بچے کو روتے ہوئے دیکھ کر پوچھتا ہے اے بچہ تیری عمر تو مسکرانے کی ہے تیری عمر تو ہنسنے کی ہے تیری عمر تو کھیلنے کی ہے مگر تیری آنکھوں میں آنسو کیسا تیرے آنکھوں میں یہ آنسو کیسا وہ بچہ کہتا ہے جائیے میں نہیں روؤں گا تو کون روئے گا اس لیے میں روتے ہوئے اپنے گھر کو واپس جا رہا ہوں میرا باپ میرے بچپنے میں گزر گیا ماں مزدوری کر کے ہماری پرورش کرتی رہی ماں اتنی غریب ہے اس کے بدن پہ ایک ہی کپڑا ہے جگہ جگہ اس کا کپڑا پھٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی پارٹس آف باڈی دکھتی ہے بدن دکھتا ہے میں نے اپنی ماں کو کہا او ماں کیا ہمارے چچا نہیں ہے کیا ہمارے دادا نہیں ہے ماں نے کہا تیرے چچا تو ہے مگر وہ بڑے ظالم ہے بڑے بے رحم ہے بچہ نے کہا نہیں ماں تیرا کھلا ہوا بدن مجھ سے دیکھا نہیں جاتا او میری ماں میں اپنے چچا سے جا کر کے تیرے لیے کپڑا لے کر آتا ہوں ماں نے کہا نہ بیٹا نہ جا اس لیے کہ تیرا چچا کپڑا نہیں دینے والا بیٹا نے کہا نہیں ماں مجھے عقل ہو گئی ہے ہوش آ گیا ہے میں اپنے چچا سے بات کرتا ہوں اسی لیے اس بچہ نے کہا میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا دروازے پہ دستک دیا چچا دروازہ کھولا جیسے ہی باہر نکلا میں نے اپنی مجبوری بیان کی چچا نے کپڑا دینے کے بجائے مجھے تماچا مار کر واپس کر دیا اے نوجوان بتا میں نہیں روؤں گا تو کون روئے گا اللہ اللہ میرے نبی کا دیوانہ کہتا ہے او بچہ میں تجھے ایک ایسے آدمی کی بات بتاتا ہوں پتہ بتاتا ہوں جن کے پاس تو جائے گا وہاں سے خالی ہاتھ نہیں آئے گا وہاں سے خالی ہاتھ نہیں آئے گا
اب وہ نوجوان بچہ جلدی جلدی کہا ٹھیک ہے وہ کہاں ہے؟ کہا صحن حرم میں ہے، ان کا نام محمد ہے۔ اب وہ بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں ان سے ملنے جاتا ہوں، مگر پہلے ماں سے مل لیتا ہوں۔ ماں بھی کافرہ تھی، ایمان نہیں لائی تھی۔ ماں کے پاس بچہ جاتا ہے، ساری بات بیان کرتا ہے، چچا کی بات کہتا ہے، اس نوجوان نبی کی عاشق کی بات کہتا ہے۔ ماں کہتی ہے نہ بیٹا نہ جا، محمد کے پاس نہ جا، میں پھٹا پرانا کپڑا پہن لوں گی لیکن تجھے محمد کے پاس نہ بھیجوں گی۔ میں نے سنا ہے اس کے پاس جو جاتا ہے اس کا دین قبول کر لیتا ہے، دھرم کو اپنا لیتا ہے، وہ اپنے دھرم کو منوا لیتا ہے۔ اب وہ بچہ کہتا ہے ماں تجھ سے پرومس کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں میں ان سے بات تو کروں گا مگر ان کا دھرم نہیں اپناؤں گا، ان کا دین قبول نہیں کروں گا۔ اور لوگوں ماں سے بیٹا نے وعدہ کیا۔ جلدی جلدی سنیے جا کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں صحن حرم میں گیا۔ آقا کے دیوانے ایسے بیٹھے ہیں، آقا منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وہ بچہ پہنچا آنکھوں میں آنسو ہے، بچہ بالکل خاموش کھڑا ہے۔ آقا تو دلوں کی بھید کو جاننے والے ہیں۔ آقا مسکراتے ہوئے فرمایا اے بچہ بتا آنے کا مقصد تیرا کیا ہے؟ اخلاق مصطفیٰ دیکھیں، نبی کا کردار دیکھیں، بیوار دیکھیں، پروفیٹ کا بیوار کیسا ہوتا ہے۔ میرے آقا نے جیسے ہی اتنا کہا بچہ کہتا پہلے یہ بتائیے آپ ہی کا نام محمد ہے؟ میرے آقا نے کہا ہاں بیٹا میرا ہی نام محمد ہے، بتا کیا بات ہے؟ کہا پہلے آپ وعدہ کیجئے، پرومس کیجئے، آپ سے میں اپنی مجبوری بیان کروں گا مگر آپ اپنا دھرم تو نہیں منوائیں گے۔ بچہ نے کہا آپ اپنا دھرم تو نہیں منوائیں گے؟ میرے نبی نے کہا مسکرا کر کے بیٹا میں نے کب کہا کہ تم میرا دھرم مان؟ میں نے تو کہا تو اپنی مجبوری بیان کر۔ بچہ نے جیسے ہی کہا کہ بچپن میں باپ گزر گیا، اب میں تھوڑا سا ہوش سنبھالا، ماں کے بدن پہ پھٹا پرانا کپڑا ہے، بدن دکھتا ہے، چچا کے پاس گیا تھا واپس آیا، تماچا کھا کر آیا، کسی آپ کے دیوانہ نے آپ کا پتہ بتایا، آپ کے پاس آیا اس لیے آیا ہوں کہ کچھ کپڑا مل جائے دیکھے میں تاکہ میری ماں کا بدن ڈھک جائے، تن چھپ جائے۔ میرے آقا کملی والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اپنی کملی والی چادر اتاری اور اس بچہ کو عطا کر دیا۔ اس بچہ کو کیا کیا؟ عطا کر دیا۔ جلدی جلدی سنیے، جیسے ہی اس بچہ نے میرے آقا سے وہ چادر لیا، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے مچلتے ہوئے دوڑتے ہوئے جلدی جلدی سے ماں کے پاس آیا۔ ماں بیٹھی ہوئی تھی، خوشی میں مچلتا ہوا میرے نبی کی دی ہوئی چادر سے اپنی ماں کے سر سے لے کر پیر تک وہ بچہ ڈھانپ دیا۔ بچہ مسکرانے لگا۔ ماں نے پوچھا اے بیٹا اس نے تو تجھے اپنا دین نہیں منوایا، اپنا دھرم نہیں منوایا؟ بچہ نے کہا نہیں ماں، میں نے پہلے ہی ان سے وعدہ کروا لیا، انہوں نے کچھ نہیں کہا، ہماری مجبوری کو سنا، اپنی چادر دے دیا، اپنا کپڑا دے دیا۔ ماں نے جب اتنا سنا ہے، اخلاق محمد کو سنا ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ اب اپنے بچے سے ماں کہتی ہے اے بیٹا ذرا سوچ، تیرا خونی رشتہ دار تیرا چچا ہے، تیرے باپ کے خون سے خون ملتا ہے، اسی باپ کے خون سے تو بھی آیا ہے۔ اے بیٹا وہ تجھے کچھ نہیں دیا، ذرا سوچ تو صحیح، جس محمد کا اخلاق اتنا اچھا ہے ان کا دین کتنا اچھا ہوگا۔ اے بیٹا چل، میں بھی چلتی ہوں تو بھی چل، بارگاہ مصطفیٰ میں ماں بیٹے جاتی ہے، نبی کے سامنے ہو کر اپنے گناہوں سے اپنے کفریہ عقائد سے توبہ کرتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ماں بیٹا دونوں داخل اسلام ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ اس کے بعد
सलाम, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आखिरी शेर सुनिए और उसके बाद सलाम, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कि अखलाक़ मुस्तफ़ा की तलवार जब चली है, तलवार जब चली है, अखलाक़ मुस्तफ़ा की तलवार जब चली है, तो बेवा ने पढ़ लिया है, तो बच्चा